ذکر کی یہاں ذکر کی یہاں ذکر کی یہاں بولیے سبحان اللہ ذکر کی محفل سجی ہے ذکر کی محفل سجی ہے آج درگاہ بستی میں اب بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ہمارے علاقے کے سرکردہ شخصیت علاقے کے نسبت سے یہ جو ادارہ ہے ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے ماوا ہے ملجا ہے کہیے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قریب آ جائے مائک چونکہ حضرت مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہم کے حوالے ہے آپ سے گزارش ہے جو لوگ بھی دور ہیں ان سے قریب ہے کہ قریب آ جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام شعراء اعظام گاؤں اور سماج کے مربیان نظام اور بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اس کو بند کر لو رات کا آخری پہر ہے حدیث شریف کے اعتبار سے رات کا وہ حصہ شروع ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بذات خود آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت رات کا وہ حصہ شروع ہوا ہے اور جمعہ کی رات ہے اور اس سے پہلے مختلف اعمال یہاں پر کیے گئے ہیں علماء کرام کے بیانات ہوئے شعراء حضرات نے مختلف انداز سے نعتیں پیش کی ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مختلف انداز سے ان حضرات نے نعتیہ کلام پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ حضرات رات کے اس آخری پہر تک جس چین اور سکون اور خاموشی کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات کے اس جذبے سے اور جوش سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان حالات میں بھی آپ حضرات کے دل و دماغ میں ایمان کی کچھ نہ کچھ چنگاری موجود ہے اس لیے کہ یہ تو کوئی ناچ اور گانے کی مجلس نہیں تھی عموماً ناچ گانے کے مجلسوں میں آدمی رات گزار دیتا ہے اور کچھ احساس نہیں ہوتا جوش اور مستی میں لیکن دین کی نسبت کی مجلس ہے جو خالص مجاہدہ اور محنت کے ساتھ آدمی کو بیٹھنا پڑتا ہے ایسی مجلس میں بھی آپ حضرات اس جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سینوں میں ابھی بھی ایمان کا کوئی نہ کوئی حصہ باقی ہے
لیکن میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایمان کا حصہ وہ ہے جو ابھی تک آپ حضرات کے سینوں میں موجود ہے، اور ایک ایمان کا حصہ وہ ہے جس کو ایمان قوی کہا گیا ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان ضعیف اور ایک ایمان قوی، ایک کمزور ایمان اور ایک ہے طاقتور ایمان۔ اچھا، ایک بات پہلے صاف کر لیجئے، دعا کرا کر ختم کر دوں یا تھوڑی دیر سنیں گے؟ تھوڑی دیر سنیں گے۔ تو ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک کمزور ایمان اور ایک طاقتور ایمان۔ اچھا، ایمان تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو باہر نظر آئے۔ جیسے یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کے ساتھ روشنی ہے، تو روشنی لائٹ کے ساتھ نظر آئے گی۔ آپ اگر لائٹ کو ہٹا دیں تو روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ایمان ہے، ایمان الگ سے تو کوئی چیز نظر نہیں آنے والی ہے۔ ایمان نظر آئے گی مومن کے اندر، یعنی آدمی میں ایمان ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہے مومن۔ ایمان جس کے اندر ہے وہ مومن ہوا۔ تو ایمان کی دو قسمیں ہوئی، ایک کمزور ایمان، ایک طاقتور ایمان۔ تو اب یہ کمزور ایمان جس کے اندر ہوا وہ کمزور مومن، اور طاقتور ایمان جس کے اندر ہوا وہ طاقتور مومن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نزدیک کمزور ایمان والا، کمزور مومن طاقتور مومن سے، یا یوں کہیے کہ طاقتور مومن کمزور ایمان والے سے افضل ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ ایک ہے طاقتور مومن اور ایک ہے کمزور مومن۔ تو طاقتور مومن کس کو کہا جائے گا اور کمزور مومن کس کو کہا جائے گا؟ بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ طاقتور مومن کا مطلب ہے جو ہٹا کٹا ہو، مضبوط آدمی ہو، اور کمزور مومن کا مطلب جو پتلا دبلا ہو۔ اور ایسے ہی موقع پر بعض حضرات اس حدیث کو پیش بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی کمزور آدمی سے زیادہ اچھا ہے طاقتور آدمی۔ لیکن اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، لوہا لاٹ، کہ حالات جیسے بھی آ جائیں، حالات کس قدر خراب کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایمان کے تقاضے کے خلاف، قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ یہ اگر صورتحال ہے تو وہ مومن قوی ہے۔ اور اگر تھوڑے سے حالات آ گئے کہ صاحب طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو چاہے آپ کتنے ہٹے کٹے اور صحت مند ہو جائیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے آپ کمزور مومن ہو گئے، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ مثلا ابھی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی آپ بہت اچھے انداز سے بیٹھے ہیں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، ابھی جاتے ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اب دو صورت ہے کہ یا تو ہم بیان کرتے کرتے فجر تک پہنچائیں اور سب مجمع فجر پڑھ لے اور فجر پڑھ کر ہم پھر چلے جائیں گھروں کو۔ ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو ابھی 2 بج رہے ہیں، فجر شروع ہونے میں بھی ابھی کم سے کم 2 گھنٹہ باقی ہے شروع ہونے میں۔ جماعت کا وقت عام طور پر آج کل 5:40 پہ ہے، تو اب آپ کو نیند آ جائے گی جلسہ ختم ہوتے ہی،
جماعت کے ٹائم، نماز کے ٹائم آنکھ اگر نہ کھلے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکے تو رات بھر جلسہ سننے کے باوجود بھی یہ کہا جائے گا کہ جتنے لوگ جلسہ سننے آئے تھے سب کمزور مومن ہیں، سب کمزور مومن ہیں۔ اور اگر آپ کی نماز جماعت سے سب کی ہو گئی، فجر کی نماز سب جماعت سے پڑھ سکے، چاہے کتنی ہی نیند آ جائے، نہیں بھائی مجھے تو نماز پڑھنے، رات بھر میں نے جلسہ سنا ہے، ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جائے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے آدمی جان بوجھ کر قضا کر لے سستی کی وجہ سے، تو 1 کروڑ 1 حقبہ یعنی 1 کروڑ برس سے زیادہ اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک وقت کی نماز۔ تو اب اگر یہ حدیث سامنے ہے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھا، کسی بھی حالت میں تکلیف ہو رہی تھی نفس کے اوپر، پھر بھی ہم نے نماز پڑھی، تو کہا جائے گا کہ ہم مومن قوی ہیں، طاقتور مومن ہیں۔ اس جلسے کے سننے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایمان جاگ رہا ہے۔ اس ایمان کو، اور یہ ایمان اگر ہمیں اور آپ کو عمل کے تک پہنچا دے، اس جلسے کے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر یہ جلسے اور یہ بیانات اور یہ نعتیں آپ حضرات کو عمل تک پہنچا دے، یعنی اگر یہ سارا مجمع آج بھی کم سے کم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، آج بھی زندگی میں تو پڑھنا ہی ہے لیکن آج کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اور درگاہ بستی کا جلسہ کامیاب ہے۔ اور اگر آج کی ہی فجر کی نماز سب کی چھٹ گئی، سب میں سے کسی ایک کی بھی، کسی کی بھی اگر چھٹ گئی فجر کی نماز، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جلسہ ناکام ہے اور آپ کا سب کا ایمان کمزور ہے۔ سب کا کیوں؟ کہ ہمارا یہ سارا بیان ہم کو عمل پر کھڑا نہیں کر سکا۔ اور قرآن اور حدیث کا مفہوم علم وہ ہے جو عمل پر ابھارے، علم وہ ہے جو عمل پر ابھارے۔ پورے قرآن کا ذخیرہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم چنداں کے بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے بروے کتاب چند۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیانات کتنے سن لو، تم کتابیں کتنی ہی پڑھ لو، تم بڑی بڑی کتابوں کو زبانی یاد کر لو، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ لو، لیکن وہ علم اگر تم کو عمل پر ابھار نہیں سکا، مثلا تم کو 25 حدیثیں یاد ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ حدیث تم کو یاد ہے، یا تم پڑھتے ہو کہ سود کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس طرح کی حدیثیں تم کو 50 یاد ہو، لیکن جب سود کا نمبر آیا تو تم کھا لیے، جھوٹ بولنے کا نمبر آیا تم جھوٹ بول لیے۔ حدیث تم کو یاد ہے کہ سامنے کوئی عورت آ جائے تو نگاہ کی خیانت مت کرو، قرآن شریف میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل میں جو باتیں گزر رہی ہوتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سامنے بیٹھے تھے، مجھے پتا چلا حضرت کے پاس ہماری حاضری ہوئی، پیر صاحب آدمی ہیں رکن یمانی کے اندر، رات کے 11 بجے تھے، بیٹھے ہوئے تھے حضرت، ان کا چہرہ تو بہت چمکدار ہے۔ میں نے جا کر گزارش کی، سلام کلام ہوا، میں نے کہا حضرت میں انڈیا سے ہوں، تو ایک بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے، چلتے پھرتے راستے میں آنکھوں میں خیانت ہوتی ہے، عورتیں جاتی ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں نہ دیکھیں، پھر بھی نظر خیانت کر ہی رہتی ہے، اس کا کچھ علاج بتا دیجیے۔ حضرت نے جھٹ سے کہا یہ آیت پڑھو، الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا ورد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آنکھ تمہاری غلطی کرنا چاہے، جب آنکھ ہماری غلطی کرنا چاہے کسی عورت کو دیکھنے کے لیے، تو یہ آیت پڑھو، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
جب تم آنکھوں سے خیانت کر رہے ہوتے ہو تو دل میں یہ لاؤ کہ ان اللہ یرا، تمہاری آنکھیں ادھر خیانت کر رہی ہے مگر اللہ تجھے آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت مجھے اور آپ کو 10 قسم کی یاد ہو، لیکن سامنے غیر محرم آ گئی، وہ عورت آ گئی جسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ہے 24 عورتیں ہیں کہ جن کو آدمی دیکھ سکتا ہے، باقی کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر 4 پارے میں صراحتاً آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی، پوری آیت ہے 4 پارے کی، اور 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں 24 قسم کی عورتیں ہیں کہ جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں جن کو محرمات کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ کسی عورت کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ عموماً خالہ کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، گھر میں دیور لوگ ہوتے ہیں، بھابھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول کھلا ہے، آپ ان سے بے محابہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں یہ بھی آ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا اور لڑکے سے بات کر رہا ہے، ادھر نعتیں ہو رہی ہے اور ادھر گناہ ہو رہا ہے۔ آپ خود سوچو کہ جہاں گناہ بھی ہو رہا ہوگا اور نیکیاں بھی ہو رہی ہوگی تو غالب تو خراب چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے اندر کی ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہ چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں مگر ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، نام یاد رکھنا، عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ ایک ملک میں عیسائیوں کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لو کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ جب یہ لوگ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے، لڑائی ہوئی، نتیجے میں ایسا ہوا کہ دشمنوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو قید کر لیا، پکڑ لیا۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ غیر ایمان والوں نے ایمان والوں کو پکڑ لیا۔ اور وہ ایمان والا بھی کون تھا؟ نبی کا صحابی، حضور کے زمانے کا، حضور کا شاگرد۔ ان کے ساتھ اور بھی چند مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ لشکر کا جو سردار تھا وہ خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بادشاہ کے پاس لے گیا جو کافروں کا سردار تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہو گیا کہ ہمیں تو آج محمد صاحب کے ڈائریکٹ ساتھی کو پکڑ لیا گیا ہے، آج تو ہم کو کامیابی ہو گئی۔ پکڑ کر لایا میدان، اس میں منصحن کے اندر صبح کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو۔ تو بادشاہ نے سب کے سامنے بٹھا کر ان سے گفتگو شروع کی اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نبی کے ساتھی ہو، تم تو بڑے اچھے لوگ ہو اور تم نبی کا زمانہ پائے ہو، اور آج تو تم ہمارے قید میں ہو، پکڑ لیے گئے ہو۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، چونکہ ہمارے قید میں آ گئے ہو، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تم کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے سنتے رہے ان کی باتوں کو، کہا کہ اچھا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات اصل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دین پہ ہم چلتے ہیں، یعنی کفر کے دین پر، عیسائی مذہب پر، ہمارا جو دھرم ہے عیسائیت، وہ تم قبول کر لو، تمہارے ساتھیوں کو سب کو کہو کہ اسلام چھوڑ دے، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ کیا ملے گا تم کو؟
تو کہنے لگا کہ میں جتنے ملک کا بادشاہ ہوں اس ملک کا آدھا ملک میں تم کو دے دوں گا، لیکن تم کو اسلام چھوڑ دینا پڑے گا، عیسائی بن جاؤ۔ بہت بہترین آفر تھا، ٹھیک ہے نا، خالی آدھی بادشاہت تم کو دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہنے لگا کہ دشمن خدا تم کن سے بات کر رہے ہو؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام۔ تم اگر ایک ملک کے آدھی سلطنت کیا، اگر تم یہ سارا ملک ہمارے حوالے کر دو اور ہم سے یہ کہو کہ تم نبی کی غلامی چھوڑ دو تو سارا ملک ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کی غلامی ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تم کن سے بات کر رہے ہو؟ ہمارا ایمان تو طاقتور ایمان ہے۔ اب غور کرنا کہ سارے ملک کی یا آدھے ملک کی پیشکش ہے، پیش کی جا رہی ہے، اور صرف یہ مطالبہ ہے کہ ایمان چھوڑ دو، ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ یہ تھا ایمان قوی۔ اور ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر سامنے 10 لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ کا مسئلہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی شاید ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سود کا مسئلہ آ جائے کہ بھائی 10,000 ہم تم کو قرضہ دے رہے ہیں، 1 مہینے کے بعد ہم 11,000 لیں گے، سود ہوا۔ 1,000 پر قرآن کی آیتوں کو ہم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے مجمع سے جواب دینا، اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی قرآن شریف کو اٹھائے اور خدا نخواستہ ایسا کر کے زمین پر پھینک دے، آپ کیا کریں گے؟ بولو بھائی، آپ خاموش رہیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ کریں گے اس کے ساتھ، یعنی اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے جان بھی لگائیں گے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی قرآن میں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ قرآن کو اگر کوئی گرا دے تو ہم جان لگا دیں گے، اور قرآن میں ہی حکم ہے کہ سود مت کھاؤ، تو آپ قرآن کے گرنے پر جو کچھ ہے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر جو حکم ہے اس حکم پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آج کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہری جذبہ بہت ہے، لیکن جس جذبے کی وجہ سے آسمان سے مدد اترے گی وہ جذبے پر ابھی ہم کھڑا نہیں ہو سکے۔ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے ماشاءاللہ، اس جذبے کو عمل میں بدلنا ہے کہ بھائی جو قرآن میں ہے وہ ہم عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ، جو قرآن میں ہے وہ عمل کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے نہ کر دیا کہ نہیں، ساری حکومت بھی مل جائے تو ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ بڑا بدماش تھا، کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم نے لالچ سے نہیں مانا تو اب ہم تم کو سزا دیں گے۔ کیا سزا دے گا وہی؟ کہنے لگا اپنے جلاد سے کہ یہاں گڑھا کھودو، خندق کھودو۔ خندق کھودا، کہا کہ اس میں کڑھائی لاؤ۔ کڑھائی سمجھتے ہیں نا، وہ جو کسیار ہم لوگ زمانے میں پہلے رسم لگاتے تھے، اس میں کڑھائی ڈالو۔ کڑھائی لگایا، اس میں تیل ڈلوایا، گرم کرایا، اور تیل کھولنے لگا پورا۔ اب حضرت عبداللہ سے وہ کافر بادشاہ کہا کہ دیکھو اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہم بتاتے ہیں تم کو۔ جلاد سے کہا جیل خانے میں جاؤ، ایک ایسا مجرم جو جیل میں ہے اس کو اٹھا کے لاؤ۔ لایا اس گنہگار مجرم کو، اور ان صحابہ کے سامنے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر اس بیچارے کو ڈال دیا۔ نتیجے میں 10 منٹ کے اندر وہ جل کر بھن کر ختم ہو گیا، جو جیل سے لایا تھا جس کو۔ وہ کافر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جو معاملہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے یہی معاملہ اب میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام ساتھیوں کے ساتھ کروں گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو تم ایمان ختم کر کے عیسائی بن جاؤ، ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا معاملہ کیا تھا؟ لالچ،
پہلے لالچ پیش کیا، کام نہیں بنا تو اب ڈرا رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ کے سامنے دو معاملہ ہے، اگر جان بچاتے ہیں تو ایمان چھوڑنا پڑتا ہے، اور جان ختم کرتے ہیں تو پھر یہ ہم کو چھوڑ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جائے، نبی کی غلامی چلے جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سامنے یہ بات آ گئی۔ حضرت عبداللہ دیکھتے رہے معاملہ۔ بادشاہ نے خادموں سے کہا جلہ سے جاؤ عبداللہ کو پکڑ کے لاؤ، جیسے اس کے سامنے اس مجرم کو اس میں آگ میں ڈالا گیا اس کو بھی ڈالا جائے گا۔ گیا پکڑ کر لانے کے لیے حضرت کو، جب لانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ مجرم کو وہ بادشاہ کو آ کر کہا گیا کہ حضرت وہ تو رو رہا ہے، یعنی حضور کا صحابی وہ تو رو رہا ہے۔ ان کو بلایا، بادشاہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ اگر عیسائی قبول کر لگو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اب کیوں رو رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ اب جان جانے والی ہے تو رو رہے ہو؟ تو عیسائی قبول کر لو، مذہب اسلام چھوڑ دو، محمد صاحب کی غلامی چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ اچھی طرح سنو کیا جواب دیا۔ کہنے لگا، وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے دشمن، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عبداللہ کی آج جان جانے والی ہے اور اس میں تم آگ میں ڈالنے والے ہو، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اچھی طرح سن لو، میں یا میرا کوئی ساتھی اس لیے نہیں رو رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے راستے میں میری جان قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے جسم میں صرف ایک روح ہے، ایک جان ہے، تم ایک مرتبہ ڈال دو گے میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاش میرے جسم میں 100 جان ہوتی اور تم ایک ایک جان کو اس آگ میں ڈالتے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہوتے رہتا۔ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو ایک جان ہے، ایک مرتبہ ڈالو گے ختم ہو جاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرا اللہ اس پر راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی، میں ان تمام جانوں کو آپ کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں۔ کیا ایمان تھا؟ بتاؤ، یہ ایمان قوی تھا یا ایمان ضعیف؟ ایمان قوی۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی آج یہ ایمان قوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ 3 دن کا جلسہ مسلسل ہو رہا ہے، لاکھوں روپے یہاں خرچ ہوئے ہوں گے۔ ان روپوں کے بدلے میں درگاہ بستی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کا کچھ حصہ آگے بڑھا یا نہیں بڑھا۔ 3 دن کا جلسہ کر کے آپ لوگوں نے 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ چندہ کیا ہوگا، سکم اور دہلی اور کہاں کہاں آپ نے چندہ کیا ہوگا، مگر نتیجے پر پہنچو۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جلسہ آپ کے گاؤں کے تمام لوگوں کو نماز پر کھڑا کر سکا یا نہیں کر سکا۔ اگر یہ جلسہ آپ کو نماز پر کھڑا نہیں کر سکا تو یہ آپ کا 10 لاکھ روپے کھات میں مل گئے، اور اگر آپ کو نماز پر کھڑا کر سکا تو آپ کا یہ 10 لاکھ روپیہ کام پہ لگا۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ کی زندگی میں آج سے نماز داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ صرف فخر ہوا، بڑا پن ہوا کہ ہم نے جلسے میں اتنا چندہ کیا تھا، اتنے شاعروں کو بلایا تھا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے اسی چیز سے ڈرایا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صحیح بات کی طرف متوجہ کروں۔ اگر میں نے بھی متوجہ نہیں کیا اور میں بھی ایک عام مقرروں کی طرح آ کر آپ کے واہ ملا کر بات کر کے یہاں سے چلا گیا تو مجھے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پڑوس میں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا تھا
اور 1000 طلبہ کو لے کر تم یہاں مدرسہ چلا رہے تھے، تم نے گاؤں والوں کو کیا تنبیہ کی؟ ہماری ایک ذمہ داری ہے. یہ رات کا آخری وقت ہے، یہ مصلی پر بیٹھنے کا وقت تھا. ہم نے مصلی کے وقت کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں. کوئی تو مطلب ہے. اسلام وہ ہے جو آدمی کو عمل پر کھڑا کرے. کیا ارادہ کرتے ہیں بھائی؟ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پکڑیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی بھی گاؤں میں بے نمازی نہ رہے، ایک عورت بھی گاؤں میں بے نمازی نہ رہے. اور اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی اس کے لیے دل سے اللہ سے معافی مانگو. پتہ نہیں زندگی میں کتنے نوجوانوں کی نمازیں چھوٹی، کتنوں نے کیسے کیسے گناہ کیے. آج کے اس مجلس میں نیتیں کرو کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نیت بھائی. نوجوان لوگ خصوصاً توبہ کی نیت کرو اللہ کو راضی کیے بغیر. ابھی مسئلہ آ رہا ہے صاحب، کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ ہے. آپ لوگ بھی سنتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی سنتی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں. ایک نوجوان بچی نے 50 آدمی کے سامنے مقابلہ کیا اللہ اکبر کا. سب نے سنا حجاب کے مسئلے میں، سنا کہ نہیں سنا؟ لیکن آپ لوگ مجھے سچی بات بتانا کہ ہم ڈائریکٹ قصور قرار دے رہے ہیں غیروں کا کہ صاحب غیر اور لوگ ہمیں اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے وہ بات، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں غیر لوگ. لیکن ہم اور آپ بتاؤ کہ ہماری عورتیں، اس واقعے کی طرف نظر مت اٹھاؤ، آپ خود بتاؤ کہ ہماری عورتوں کو ہم نے کتنا پردے میں رکھا ہے. اگر پردے کو ہم لوگ پہلے سے ہی کرتے تو گویا ان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں، پردہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ، ہر ایک کرتے ہیں. تو غیر بھی، چاہے وہ جج میں بیٹھا ہوا اور سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا جج کیوں نہ ہو، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں اور 25 کروڑ کے اندر اگر 12 کروڑ عورتیں ہیں تو وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پورے 12 کروڑ عورتیں پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اب وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اگر پردہ ان کی شریعت کا حصہ ہے تو پوری 12 کروڑ عورتیں کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ ضروری کام ہوتا تو پورے 12 کروڑ عورتیں کرتی. جیسے سکھ لوگوں کا وہ دیکھیے آپ، سکھ لوگوں میں سے ہر ایک پگڑی لگاتا ہے، ہر ایک کے چہرے میں داڑھی ہے. کسی حکومت کو ہمت نہیں ہے کہ ان کی داڑھی پر اور ان کی پگڑی پر بات کرے. کیا صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن وہ ہمارے داڑھی پر بات کرتا ہے، وہ ہمارے برقعے پر بات کرتا ہے، وہ ہمارے پردے پر بات کرتا ہے. کیوں بات کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں داڑھی رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا تو 25 کروڑ میں 13 کروڑ مسلمان مرد ہیں، تو 13 کروڑ کے اندر اگر 3 کروڑ بچوں کو چھوڑ دو تو کم از کم 10 کروڑ بالغ لوگ ہیں. تو پورے 10 کروڑ بالغ لوگوں کے چہروں پر داڑھی کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر 10 کروڑ ادھر سکھ ہے تو پورے 10 کروڑ سکھ کے اوپر ادھر پگڑی ہے اور داڑھی ہے، تو پورا 10 کروڑ تو سکھ والا پگڑی اور داڑھی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ ضروری ہوتا تو ان کے چہروں پہ داڑھی اور پگڑی کیوں نہیں ہے؟ تو کامن سوچ ہے نا صاحب. وہ تو خود ہی کہے گا کہ یہ چیز لازم ہونے سے وہ خود کرتا. تو ہم تو راستہ خود ان کو دکھائے. قرآن شریف میں سورہ احزاب کے اندر پارہ نمبر 22 میں اور رکوع نمبر 4 قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ آیت نازل کی ہے. ہماری ماں بہنیں بھی سننا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جس کا ترجمہ یہ ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی، اے نبی صاحب، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، حضور کی بیویوں کو جو 11 بیویاں تھیں ان سے کہہ دیجئے، وہ بناتی کا، اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی
کہہ دیجئے، حکم آسمان سے اتر رہا ہے، وہی آتی ہے آسمان سے، تو یہ 3 لوگوں سے کہنے کے لیے کہا، اپنے بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو، ونساء المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر دوپٹہ اور اوڑھنی ڈالے رکھیں پردے کے لیے، اور چہرے کو کھول کر نہ رکھیں۔ تو اب یہ آیت تو قرآن میں امر کے ساتھ ہے، یعنی حکم کے ساتھ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، حکم کر دیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مومن عورت کو حجاب کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا کی تمام مومن عورتیں حجاب میں آتی تو غیروں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ غیر تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حجاب ان کے لیے فرض ہوتا تو چند لوگ کیوں کرتے، سب کرتے، سب کرتے۔ تو مجھے بتاؤ کہ غیروں کو راستہ ہم نے دکھایا، اس میں غیروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ 2 سال پہلے کورونا کا مسئلہ آیا، مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے گویا یہ موقع ملا کہ اے لوگو، اب تم کو ہم کچھ دنوں کے لیے موقع دیتے ہیں۔ کیا موقع؟ کہ مسجدوں میں تم کو ہم نے آنا بند کر دیا ہے، اب اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، گھروں میں نماز پڑھو۔ گویا اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ مسجدوں کو تم نے آباد کیا نہیں، ہم نے اس کو بند کرا دیا، تو اب اپنے گھروں کو کم سے کم آباد کرو۔ مجھے بتاؤ، اس مجمع میں ابھی بھی کم سے کم 300-400 آدمی ہوں گے۔ ہم اس کورونا کے زمانے میں جب مسجدیں بند ہو گئی تھی، ہم نے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو لے کر، کون کون ایسے لوگ ہیں ہم نے 2 سال اپنے گھروں کو آباد کر کے نمازوں کی پابندی کی۔ ہم مرض کے اصل علاج کی طرف نہیں جاتے۔ ہر جگہ دیکھو 10 لڑکا بیٹھا ہوا ہے، موبائل سن رہا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں موبائل سن رہا ہے، وہاں کورونا ہوا، وہاں کورونا ہوا۔ علاج کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، علاج کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے اس تاریخ میں نیتیں کرو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مدرسے کے پڑوسی ہو آپ لوگ، چھوٹا پٹنہ ہوا، لیلباڑی ہوا، تیگھریا ہوا، درگاہ بستی ہے، چین پور ہے، یہ سب مدرسے کے پڑوسی گاؤں ہیں۔ آپ حضرات کے اندر وہ تبدیلی آنی چاہیے جو تبدیلی دارالعلوم میں، سہارنپور کے علاقوں میں نظر آتا ہے۔ ایک عصر کے بعد بچے نکلتے ہیں تو آپ لوگ خود بولتے، لگتا ہے کہ یہ دیوبند کا مدرسہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ طلباء سے صرف مدرسہ معلوم نہ ہو، پڑوس میں جتنے مسلمان لوگ ہیں آپ حضرات کو بھی پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ آپ کے چہروں میں داڑھی ہو، آپ کا کرتا شرعی ہو، کوئی آپ کو عمل کرنے کے لیے نہیں روکتا۔ ہم آج نیپال گئے تھے، میرے ساتھ علماء کی جماعت تھی، ہم نے وہاں کا حضرت اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں کہ جس ملک میں ایمان نظر آتا ہے، کلمہ نظر آتا ہے، مسجدیں نظر آتی ہے۔ ہم نیپال میں گئے، پورا کا پورا علاقہ، کہیں بھی کوئی ایک بھی اسلام نظر نہیں آتا، اکا دکا کوئی مسلمان نظر آتا ہے۔ میں نے حضرت سے کہا، حضرت، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، میں نے کہا حضرت آپ غور کیجئے، ہم چل رہے ہیں یہاں نیپال میں، لیکن آسمان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان پہ تاریکی چھائی ہوئی ہو، کیونکہ یہاں پر کوئی عمل صالح اوپر جاتا ہی نہیں ہے، کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اچھا ماحول دیا، ایمان کا ماحول ہے، کلمے کا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے، نماز خوشی ہوتی ہے آنکھوں کو کہ الحمدللہ ہم ایک ایمان کے علاقے کے اندر ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی۔ میں کہتا ہوں دین کی بڑی بڑی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے نماز پر آ جاؤ بس۔ ہمارے علماء بھی آتے ہیں، آ کر معاشرہ کی خرابی پر بیان کریں گے، جہیز پر بات کریں گے، اس پر بات کریں گے، بہت اچھا بات کرو، لیکن یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی اگر امت نماز پر کھڑا ہو جائے۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز خود انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں سے، برائی سے، بے حیائی سے روک دے گی۔ امت پہلے نماز پر کھڑا ہو جائے۔ بتاؤ، وعدہ کرو کون کون نماز شروع کریں گے کل سے؟ سوچ سمجھ کر عورتیں بھی وعدہ کریں کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے۔
پکا سچا وعدہ کر رہے ہیں؟ کن کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ. جن کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا جرم ہی نہیں گناہ ہے، ان کو پتا ہے کہ وعدہ خلافی کن سے کر رہے ہیں. توبہ کرو، پچھلی زندگی سے توبہ، اور آئندہ زندگی نیکی کی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کریں گے بھائی؟ اللہ کی مہربانی کا ایک واقعہ سنا کر دعا کر دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو 10 مرتبہ سنایا ہے. حضور بھی سناتے تھے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ واقعہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کہتے ہیں قوم کو، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں جس کا نام کفل تھا. کفل، ایک آدمی کا نام تھا کفل. بہت گنہگار انسان تھا، عورتوں سے برائی کرنے کا عادی تھا، بات بات پہ زنا کرتا تھا. اور جس زمانے کا یہ قصہ ہے، اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جو آدمی گھر میں گناہ کرتا، صبح کو اس کے گیٹ میں لکھا ہوا ملتا کہ اس آدمی نے رات میں یہ گناہ کیا ہے. اور اگر نیکی کا کام کرتا تو وہ بھی لکھا ہوا ملتا کہ یہ آدمی نے یہ نیکی کیا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے نبی کی برکت سے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ورنہ آپ سوچو ہمارے نوجوان بچے کتنے غلط شکار ہو گئے. اللہ معلوم، رات کو موبائلوں میں نہ جانے ہم کیسے ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. اگر صبح کو اگر اللہ کے طرف سے یہ نظام ہوتا جو ان کے زمانے میں تھا، اگر صبح کو اٹھ کر دروازے میں لکھا ہوا ملتا کہ فلاں کے بیٹے نے آج رات کو گھر میں یہ گناہ کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس آدمی کی ذلت کا کیا حال ہوتا. لیکن ایک دن آئے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے اندر کی ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس دن سے ڈرو جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جس نے جو کچھ کیا تھا وہ زمین ان تمام چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی، اپنے اندر کی بوجھ کو باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها، آدمی زمین کے اس حالت کو دیکھ کر کہے گا ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اگر دو نوجوان مرد و عورت کسی جگہ کھڑے ہو کر کوئی گناہ کیا تھا تو وہ زمین خود بولے گی کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا. 18 پارے میں ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، میں قیامت کے دن انسان کی زبان پر مہر لگا دوں گا، زبان بات نہیں کرے گی. وتکلمنا ایدیہم، ہمارے سامنے انسان کا ہاتھ بات کرے گا. وارجلہم، انسان کی پیر بات کرے گا، انسان کی آنکھیں بات کرے گی، انسان کا کان بات کرے گا. یہ آنکھیں کہیں گی اللہ کے سامنے اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھا تھا. یہ کان خود کہے گا اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے گناہوں کو سنا تھا. یہ پیر گواہی دیں گے اے اللہ یہ میرے ذریعے سے چل کر گناہ کی طرف گیا تھا. یہ پہلو گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ذریعے سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا. 18 پارے میں صراحتاً اللہ فرماتے ہیں تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، انسان کی زبانوں کو مہر لگا کر آدمی کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، 24 پارے میں ہے آدمی اپنے بدن کے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم کو مزہ اڑانے کے لیے تو میں نے گناہ کیا تھا. آنکھوں سے آدمی کہے گا ارے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے تو میں نے گناہ کیا تھا، آج تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. ہاتھوں سے کہے گا ارے تجھے کو تو نفع ہوا تھا، تو ہی تو گناہ کا فائدہ اٹھایا تھا. اس وقت جواب دے گا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، مجھے ذلیل مت کرو، مجھے کچھ مت کہو. جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اسی اللہ نے مجھے بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے.
میرے دوستو، ہمارا جرم یہ ہے کہ نہ ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں، نہ قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ قرآن والوں کے پاس دوستی کرتے ہیں، نہ علماء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ علماء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ پیر کو اپنے لیے گواہ بناؤ، اپنے خلاف گواہ مت بناؤ۔ ان ہاتھوں کو اپنے لیے گواہ بناؤ، اپنے خلاف گواہ مت بناؤ۔ تو یہ جو کفل تھا ہر گناہ کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ جناب میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھی بہت پریشان ہیں، مجھے کچھ قرضہ دے دو۔ کس کے پاس آیا؟ کفل کے پاس۔ وہ جو کفل گناہ کرتا تھا، کتنا قرضہ چاہیے کہ 60 دینار سونے کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو کفل کہنے لگا کہ تم کو تو معلوم ہے کہ میں تو ویسے دوں گا نہیں، تم کو چاہیے تو میں 60 دینار دے دوں گا، لیکن میرے ساتھ تم کو برائی کرنی پڑے گی۔ سمجھ گیا نا؟ مطلب گناہ کرنا پڑے گا۔ اب بیچاری بھوکی تھی، بچے پریشان تھے، تیار ہو گئی 60 دینار کے بدلے میں کہ مجھ سے برائی کرنا ہے اور پیسے لے کر گھر والوں کا ساتھ فائدہ پہنچائے گی بچوں کو۔ اوہو، رات کا وقت ہے، کفل کے گھر میں وہ پہنچ چکی ہے گناہ کرنے کے لیے۔ کفل بھی بہت خوش ہے کہ اتنی خوبصورت عورت سے آج مجھ کو بدکاری کا موقع ملے گا۔ رات کی تنہائی میں عورت آئی اور کفل تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا گناہ کرنے کے لیے۔ عورت جب ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور یہ ان کے بدن پر ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوا گناہ کرنے کے لیے، وہ عورت جو تیار ہوئی تھی اس کے بدن میں ہاتھ لگاتے ہی عورت کا بدن کانپنا شروع کر دیا، تھر تھر کانپنے لگی، ڈرنے لگی۔ حدیث میں ہے کہ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر نہ جائے وہ عورت۔ کفل کہنے لگا، اے بہن کیا ہو گیا، کیوں اس طرح کانپ رہی ہے؟ میں نے تو تجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، تو خود پیسے کے لیے میرے پاس آئی تھی، 60 دینار پر بات ہوئی ہے، تم تو تیار ہوئی ہو، میں نے زبردستی تو کچھ نہیں کی۔ صحیح ہے نا؟ تم نے پیسے مانگا اور میرا تو کو معلوم ہے کہ میں اسی شرط پر پیسے دوں گا، یہ تو تم کو پہلے سے معلوم ہے، تو تم ڈر کیوں رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ میں نے تو کوئی ظلم تم پر نہیں کیا ہے۔ بات صحیح تھی۔ دوستو اور ہماری مائیں اور بہنیں اچھی طرح سنو، اس عورت نے کیا کہا؟ کہنے لگی، اے میرے بھائی تم اچھی طرح سن لو، میں اس گناہ کا عادی نہیں ہوں، میں گنہگار عورت نہیں ہوں، میں نے آج تک کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے، میں یہ 60 روپیہ گھر کی مجبوری کی وجہ سے تم سے میں نے لیا ہے۔ میں جو یہ گناہ کر رہی ہوں تمہارے ساتھ کرنے جا رہی ہوں، اس گناہ کا میں عادی نہیں ہوں، میں مجبوری کی وجہ سے اس پر تیار ہوئی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک طرف میری مجبوری ہے اور ایک طرف اللہ کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے اور یہ گناہ میں تمہارے ساتھ شروع کر دوں، اور ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں۔ مجھے یہ ڈر لگا، اس لیے میں کانپ رہی ہوں کہ میرے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، آج آسمان اتر نہ جائے، زمین پھٹ نہ جائے، کیونکہ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں اپنے بچوں کی وجہ سے اس پیسے کے لیے مجبور ہوئی ہوں، میں گناہ کی عادی عورت نہیں ہوں، میں نے کبھی بدکاری کسی مرد کے ساتھ نہیں کی، میں نے کسی مرد کو دیکھا بھی نہیں ہے غلط نیت سے، میرے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے میں تم سے پیسے لینے آئی تھی، مجھے خدا کا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں۔ بتاؤ میرے دوستو، میں اور آپ رات بھر دن بھر کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو خدا ہے کہ ہمیں چھوڑ رکھا ہے، ڈھیل دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھا ہے، ڈھیل دے رکھا ہے۔ ڈھیل بنسی میں ماچھ مارنے جاتے تھے نا ہم لوگ پہلے، آہستہ 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 جب مچھلی اس کو نگل لیا پھر ڈیر کھینچتے تھے تاکہ مچھلی اس میں آ جائے، یہ ہوتا تھا نا۔ تو اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے، ڈھیل دے، سَنَسْتَدْرِجُهُم،
ہم ڈھیل دے کے رکھتے ہیں، پھر من حیث لا یعلمون، اور جب پکڑتے ہیں تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ارے میاں میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، اللہ نے پہلے سے ڈھیل دے رکھا تھا، تم نے اپنے جوانی کو سمجھا کہ یہ میری ذاتی جوانی ہے۔ کتنے جوان بچے مرتے ہیں نہیں دیکھتے بھائی، بلکہ اب تو بوڑھے نظر ہی نہیں آتے، زیادہ تو جوانی ہی میں موت ہو رہی ہے، 40 45 50 سال کی عمر ہو گئی ریٹائر ہو گئے۔ یہ جوانی ہماری اپنی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی جوانی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ عورت جب اس طریقے سے کہنے لگی تو وہ جو کفل آدمی تھا، عورت کی کپ کپی کو دیکھ کر اور عورت کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے بدن میں جھڑجھوری شروع ہو گئی، اس کے اندر ایک تبدیلی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو اب یہ صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی جب توجہ انسان پر ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ اس عورت کی اس حالت کو دیکھ کر یہ جو کفل آدمی تھا، جو 40 سال تک برائی کر رہا تھا، عورت کی اس حالت کو دیکھ کر تنبیہ میں آ گیا اور دل میں کہنے لگا، اے کفل، تو کتنا برا آدمی ہے، تو 40 سال سے یہ گناہ کر رہا ہے، تو اب تک تجھے کوئی ڈر پیدا نہیں ہوا، اور یہ عورت ایک مرتبہ یہ گناہ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ حالت اس کی ہو گئی ہے، تو اپنے رب کے سامنے تو کیسے حاضر ہوگا؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے سامنے تو کیسے حاضر ہوگا؟ یہ عورت ایک مرتبہ گناہ کرنے پر یہ حالت ہے، اور تو 40 سال سے یہ گناہ کر رہا ہے، تو اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوگا؟ کیا تجھے تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ بس یہ دل میں خیال آیا، کھڑا ہوا اور اس عورت کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہنے لگا، بہن، تو میرے لیے خدا سے معافی مانگ لے، تو اپنا پیسہ بھی لے جا اور اپنے رب کو میرے طرف سے معافی مانگ لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج سے اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو نے جیسے خدا سے ڈرا ہے میرے لیے بھی دعا کر دے کہ میں بھی ویسا ڈرنے والا بن جاؤں، اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کے سامنے اب دیکھو کیا ہوا، توبہ ہو گئی، اللہ کا نظام ہے، دل سے توبہ کر لیا کفل نے، عورت تو چلی گئی، پیسے بھی دے دیا، صدقہ ہو گیا، وہ صدقہ ہو گیا، توبہ بھی ہو گیا۔ ادھر اچانک ایسا ہوا کہ کفل کے اوپر جو غم سوار ہوا 40 سال کے گناہوں کا، وہ جو غم سوار ہوا کہ عورت ایک مرتبہ گناہ کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور میں 40 سال سے ایسا کر رہا تھا، یہ جو غم سوار ہوا، اس غم پر گھلتے گھلتے اس کا دل پھٹ گیا اور صبح ہوتے ہوتے اس کی موت ہو گئی۔ کس کی موت ہو گئی؟ تو بولو بھائی، کفل کی موت ہو گئی۔ اب ذرا سمجھنا، گناہ کی زندگی کتنی رہی؟ بولو بھائی، جواب دو۔ 40 سال۔ اور توبہ کی زندگی کتنی؟ کہاں ایک رات، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ۔ توبہ کی زندگی 2-3 گھنٹہ اور گناہوں کی زندگی 40 سال۔ اب دیکھو، اس کی تو موت ہو گئی۔ صبح کو لوگ اس کی طرف آئے، دیکھا کہ ارے کفل کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اندر دیکھا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب پورے علاقے کے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں۔ آگے کی بات سنو کیا ہوا۔ صبح کو جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ رات کو کفل نے توبہ کیا ہے اور اس توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے گیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا تھا، ان اللہ غفر للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے ایمان والے دوستو، غور کرو، ایک طرف 40 سال کی گناہوں کی زندگی ہے اور ایک طرف 2.5 گھنٹے کی نیکی کی زندگی ہے۔ چونکہ اخلاص کے ساتھ توبہ کیا تھا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر توبہ پر زندگی ختم ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا ہے۔ ابھی تو ہمارے لیے معلوم نہیں کتنے سال باقی ہیں۔ آپ سب میرے ہاتھ پر توبہ کرو کہ ہم توبہ کرتے ہیں آج سے کہ اب گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دل سے توبہ کرو، ہر ایک آدمی بولو مولانا ہم توبہ کرتے ہیں،
دل سے توبہ کیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں نے توبہ کیا ہے زندگی کی ہر گناہ سے، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں. سود سے بولتے رہیے، توبہ کے ساتھ بولیے، سود سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کرنے سے، جوا کھیلنے سے، چوری سے، شراب سے. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں. بولیے، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے. اگر خدا نخواستہ شراب پیتے تھے تو آج سے کان پکڑ کر توبہ کرو کہ آئندہ آپ شراب نہیں پئیں گے. یہ توبہ کر کے وعدہ کرو اللہ سے کہ یا اللہ اب نیکی کی زندگی گزاریں گے. جو گناہ ہو گیا ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ ہم پاک صاف بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی. اگر آپ سب لوگ اس توبہ پر قائم رہے تو آپ کا جلسہ کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی. رہیں گے بھائی قائم؟ اور اگر اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو کہ مولانا آپ کیسے زندگی گزارنی چاہیے تو بڑے بڑے اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ. مولانا وزیر رحمانی صاحب جیسے آتے تھے ایسے اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ. اگر جب تک سمجھ میں نہیں آئے تو یہیں مدرسے میں آ جایا کرو اور ہم سے ہی کچھ پوچھ لیا کرو. بڑوں کے طرف سے ذمہ داری ہے بتا دینے کی. آ جاؤ، صلح کر لو اللہ سے. اللہ سے جنگ مت کرو. اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ ناکام رہے گا. اور اللہ سے صلح ہوگی اللہ کے گھر میں. اللہ سے صلح ہوگی اللہ کے گھر میں، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، لہذا مسجدوں کو آباد کرو. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم صلی سیدنا و مولانا النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ رات کا بالکل آخری حصہ ہے. اے اللہ جمعے کی رات ہے. اے اللہ تیری رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہو چکا ہے. یا اللہ تیرے ان تمام بندوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آدمی جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور وہ گنہگار کے سامنے گناہ رہتا ہی نہیں ہے. یا اللہ ان سب تیرے بندوں نے اور بندیوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں. آپ نے جب توبہ قبول کر لیا ہے تو اب یہاں پر یہ گنہگاروں کا مجمع نہیں ہے بلکہ یہ تائبین کا مجمع ہے. اللہ تیرے نیک بندوں کا مجمع ہے. کریم آقا رات کے آخری پہر میں تیرے ان سارے بندوں کو لے کر تیرے سامنے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں. اے کریم آقا تو بڑا کریم ہے، تو بہت سخی ہے، بہت رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ درگاہ بستی کے جتنے لوگ ہیں یا باہر سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے کریم آقا تیرے ہاتھ پاؤں پڑتے ہیں آپ کے. آپ ہماری درخواست کو قبول کر لیجئے اور اس پورے مجمع کی توبہ قبول فرما لیجئے. اور اس مجمع کی توبہ قبول کر کے اس پورے مجمع کو توبہ پر قائم رکھیے. انہوں نے اس فقیر کے ہاتھ میں توبہ کیا ہے. اے اللہ اس توبہ پر ان سب کو قائم رکھیے اور اس گاؤں کی مسجد کو سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہروں پہ داڑھیاں ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، ایمانی لباس ہے. یا اللہ یہ سارا مجمع اقرار کر رہا ہے کہ آپ ہمارے اللہ ہیں. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ تنہا ہمارے اللہ ہیں. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے. ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ آپ بھی ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ یہ پورا مجمع میرا ہے. اللہ آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ یہ پورا مجمع میرا ہے. اے اللہ ہم غریبوں کا کام ہو جائے گا، ہم کمزوروں کا کام ہو جائے گا. ہم پچھلی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ زندگی پر نیک باتیں بولتے رہے، عمل کا جب نمبر آیا تو ہم پہلے اپنے آپ کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ تیری مدد رک گئی.
آپ کی مدد آ چکی تھی، ہم نے گناہ کر کے آپ کی مدد کو روک دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہمیں فٹ بال کی طرح لات مارنے لگے اور اپنے ہی ملک میں ہم بیگانہ ہو گئے۔ کوئی ہمیں ادھر سے لات مار رہا ہے فٹ بال کی طرح، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلم قوم کا کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں۔ اے اللہ، تیرے جن بندوں کو تیرے نبی نے پتھر کو پیٹ میں باندھ کر طائف میں پتھر کھا کر جس امت کو تیار کیا تھا، اے اللہ آج اس امت کو لوگ ذلیل سمجھ کر دھتکار رہے ہیں۔ صورتحال یہی ہے کہ انہیں اپنے ہی ملک سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے ہی ملک میں انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اے اللہ، ایک وقت تھا کہ ایک عورت نے آواز لگائی، تیری مدد آسمان سے نیچے آ گئی، اور اب سارا مجمع رو رہا ہے، آپ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے آپ کی مدد کو گناہ کر کے روک دیا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کے لیے آپ کی ضرورت ہے، ہمارے اوپر اپنی مدد کو نازل فرما دیجئے، پوری امت پر مدد کو نازل فرما دیجئے، اور پوری امت پر اور پورے ملک میں اپنی مدد کو نازل کر دیجئے۔ خصوصاً اس وقت جن 5 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہے، الہ العالمین وہاں پر جو غلط لوگوں کے ارادے ہیں، کریم آقا تو ان کے ارادوں سے واقف ہے، اے اللہ ان کے ارادوں کو نیست نابود کرنے کی شکل پیدا فرما، اور منصف اور اچھے لوگوں کو چن چن کر کامیاب فرما، اور غلط نیت والوں کو شکست فاش کر کے اپنی ذلت کو ان کے اوپر آپ کی طرف سے مسلط کی ہوئی ذلت کو ان پر ظاہر فرما، اور دوبارہ ایک مرتبہ امت کو رفعت اور عزت نصیب فرما۔ اللہ، ہر دن کوئی نہ کوئی خبریں سن کر دل چور چور ہو جاتا ہے، اللہ کوئی تو خوشی کی خبر سنائیے، اے اللہ امت پر رحم۔ الہ العالمین، رات کا آخری حصہ گزر رہا ہے، کریم آقا آپ مان جائیے، امت کی عزت کے فیصلے کر دیجئے، امت کی عزت کے فیصلے کر دیجئے، امت کی عزت کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو سچی توبہ نصیب فرما، بوڑھوں کو سچی توبہ نصیب فرما، عورتوں کو صحیح توبہ نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ رات کے اتنے حصے تک اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علامت ہے کہ ابھی بھی ایمان کا حصہ باقی ہے، جبھی تو یہ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان میں مضبوطی نصیب فرما، ان کے ایمان کو قوی فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے پورے علاقے میں دین کی ہوائیں چلا دیجئے، دین کی لہروں کو چلا دیجئے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیجئے۔ جتنے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں تمام اداروں کی کفالت فرمائیے، اداروں کے اندر جتنے علماء پڑھاتے ہیں اے اللہ انہیں ہمت اور طاقت دیجئے، ان کی تنخواہوں کا بہتر انتظام فرمائیے، گھر گھر علماء اور حفاظ پیدا فرمائیے۔ خاص کر درگاہ بستی کے لوگوں نے جس محنت اور مشقت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے، ان تمام نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ بڑے جذبے سے ان لوگوں نے جلسے کو کیا ہے، اس جلسے کے پیچھے جو اس کی محنت ہے، اس محنت کے بدلے میں ان سب کو دیندار بنا دیجئے، ان سب کو صالح اور متقی بنا دیجئے۔ یا اللہ یہاں ادارہ اتنا بڑا ہے، اس ادارے کے قریب جتنی بستی ہے، اس بستی کے تمام لوگوں کو ادارے کے ساتھ محبت کا جذبہ دیجئے، سب کے دلوں میں ادارے کی محبت پیدا فرمائیے، سب کے دلوں میں ادارے کے ساتھ انسیت پیدا فرمائیے۔ یا اللہ یہ حضرات ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ ایک بچے نے ایک پرچی پیش کیا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، یا اللہ ان کی ماں کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کے خاص کر درگاہ بستی کے جتنے لوگ مرد ہو یا عورت دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، آج ہم گزارش کرتے ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحوم مرد اور عورت کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے، پوری امت کی والدین یا اہل و عیال جو دنیا سے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں عزت کی زندگی، برکت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو تندرستی دے، عافیت دے، بیماریوں سے حفاظت فرما، خاص کر کورونا سے، شوگر سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، لقوا سے، برن ہیمریج سے،
کڈنی کے فیل ہونے سے، اچانک کی موت سے، آنکھ کان کے ضائع ہونے سے، ہاسپٹل کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، کورٹ کچہری کی مصیبت سے، پولیس تھانہ کی چکر سے اور ناگہانی پریشانیوں سے، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے، انسانوں اور جناتوں کی شر سے اور ہماری عورتوں کی ہاسپٹلوں میں ولادت سے، اے اللہ ہر شر سے مکمل ہماری حفاظت فرما۔ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ جو غریب بچیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ ان بچیوں کا رشتوں کا انتظام فرما۔ کتنے لوگ اس حقیر کے پاس آتے ہیں، حضرت بچی بالغہ ہو چکی ہے، انتظام نہیں ہے، شادی نہیں کرا پا رہے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد ایک بچی کا مسئلہ آیا، اے اللہ ان کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط رسم و رواج سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب نے وعدہ کیا ہے نماز پر حاضری دینے کا، اگر یہ وعدہ خلافی کریں ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر آپ اے اللہ مسجد میں ان کو جوڑ دیجئے۔ یا اللہ ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر ان کو مسجد سے جوڑ دیجئے، یہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ میرے بھائیوں آپ نے وعدہ کیا ہے، نیتیں کرو کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ آپ نیت کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ نیت میں گڑبڑی کرو گے تو اللہ کی مدد رک جائے گی۔ سارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، تم جیسا اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ ویسا تمہارا سے معاملہ کرے گا۔ اگر تم نے گڑبڑی کر کے نیت کی ہے تو گڑبڑی والا معاملہ ہوگا، اگر دل سے نیت کیا ہو تو دل سے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ دوبارہ درخواست کرتا ہوں دل سے نیت کرو، مضبوطی سے نیت کرو۔ ہو سکتا ہے کبھی چھوٹ جائے فوراً پکڑ لو، پھر چھوٹ جائے فوراً پکڑ لو، مگر بے نمازی مت بنو، اللہ کے گھر میں آؤ۔ کہاں جاؤ گے دوستو اللہ کو چھوڑ کر؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے طرف دوڑو میرے بھائی، اللہ کے طرف دوڑو، کوئی چارہ نہیں اللہ کے راستے کے علاوہ۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے شعراء حضرات نے بڑے اچھے انداز سے نعتیں پیش کی ہوں گی، نعت نبی پڑھ کر ان کے سینوں کو حب رسول سے معمور کر دیجئے، ان کے سینوں میں اللہ کے رسول کی محبت کوٹ کر بھر دیجئے۔ جس انداز سے حضرات نعت پڑھتے ہیں وہی جذبہ اور شوق ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ ہمارے چہروں میں اور منہ میں صرف حب رسول کی باتیں نہ ہو، اللہ اس کو دل میں داخل کر دیجئے۔ یا اللہ ایک دن نہ ایک دن تو رسول اللہ کی محبت دل میں ڈال دیجئے۔ ہر آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا وعدہ کرو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ سے بھی محبت کرنا پڑے گا اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے رسول سے بھی راضی ہے۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما، کامیاب فرما۔ یہاں کے بہت سے لوگوں نے ٹھکری باڑی میں جو تعمیری کام چل رہا ہے اس میں حصہ لیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اور بھی گاؤں والوں سے ہم نے باتیں رکھی ہے، ان حضرات کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 3 دن سے جو کچھ یہاں جلسے میں خیر کی باتیں ہوئی اس پہ عمل کی توفیق دے، اگر کوئی شر ہو گیا ہے تو اس کو معاف فرما دے، اور اس آخری رات میں جتنا بھی آپ سے خیر مانگنا چاہیے تھا اس پورے مجمع کے طرف سے آپ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔